کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90,00,000 مربع میل پہ حکومت، 90,00,000 مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن،
میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرے پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دن لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ اٹھائی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہہ رہے بھائی بیچ دو۔ ارے جا میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے۔ منہ سے بول کیا لینا چاہتا؟ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ۔ تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھرے گا تو نہیں؟ آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو پھروں، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے۔ باہر سے پکارا ام الدحداح بیگم، کہ جی، کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداح کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی، مروا دیتا ہے کہ بچے کے تو کھاسیں تمہیں کہ تو کھاساں، کہ ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک انچ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول
کو پیچھے نہ توڑ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ آپ لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی۔ نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، یار میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں، ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں، کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے ایسے، کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو، حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا، کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔
وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دیا۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے باپ سے اولاد سے بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو، کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا، صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے، وہ تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے،
حج سے نہیں معاف ہوتا، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو وہ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاونا، یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ آم۔ اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چوں باہر نکل گیا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے کی بات۔ السلام علیکم۔ دعا فرما ہے۔ اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس لیے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کو غزہ میں دفن ہے، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ٹوٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا،
چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا، 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے؟ تو باپ کو گئے اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا، اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار لے نام مرادہ، وہ میں ہی تو تیرے دنیا چاہمن دا وسیلہ، میں نو آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی؟ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2،
शराब पीने वाला। नंबर 3, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। नंबर 4, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला दिल में। एक होती है नफ़रत, एक उससे बढ़कर अगला होता है कीना। कीना क्या होता है? नुकसान पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। मेरे दाते आवे सही एक बारी फिर मैंने दसागा मैं पौना। ये जज्बा रखने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। 5वां कौन है? जो रिश्तेदारों से लड़ता रहता है, ताल्लुक़ तोड़ता है, नफ़रत करता है, रिश्तों को तोड़ता है। 6, ज़िना करने वाला, मर्द हो या औरत, आदि। हर इंसान से हर गुनाह हर वक्त हो सकता है, और मेरे अल्लाह ने हर के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। जो मुस्तकिल किसी भी गुनाह में है उसके लिए भी दरवाज़ा खुला है। ये जितनी सज़ाएं सुनाई जा रही जिनसे कभी गुनाह हो जाए वो इसमें नहीं है। ये वो हैं जो आदी हो गए, मुस्तकिल ज़िना करता है, औरत या मर्द है, उसके लिए भी आज की रात भी कोई बख्शिश कोई नहीं है, उसके लिए भी कोई बख्शिश कोई नहीं। मैं बाकी सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे, सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे। और एक तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर करने वाला जो, और तकब्बुर अल्लाह को इंतहाई नापसंद, इंतहाई नापसंद। तो मैं इधर दोबारा दोहरा देता हूँ, इस रात में अल्लाह की बख्शिश इस तरह आती है कि जितने कल्ब कबीले के भेड़ों के जिस्म बर्बाद हैं। ये मिसाल है, ये नहीं कि अल्लाह ताला फरिश्ते नूं गल ना जावे हुण गिणो, कल अल्लाह नूं लोड़ को नहीं फरिश्ते नूं भेजण दी, आपे ही गिण लवे। तो ये वो गिनती वाला चक्कर नहीं, मिसाल है कि अल्लाह पूरी उम्मत इंसानियत में जो अहले ईमान हैं अल्लाह सबको माफ़ फरमा देता। खुसूसी पैकेज इस उम्मत के लिए, खुसूसी पैकेज। हाँ, कुछ लोग हैं जिन पर आकर अल्लाह की रहमत भी रुक जाती कि नहीं नहीं, ये इतने बड़ी ख़ताएँ हैं कि ये छोड़ देंगे तो अल्लाह की रहमत इनको अपने साए में ले ले। अल्लाह की बारगाह में कुछ ही गुनाह की कोई हैसियत नहीं, तौबा कर लो। शिरक भी है हज़ारों साल का, तौबा कर ले, यूं माफ़, यूं माफ़। तो ये रात वो है तो सारी ज़िंदगी गफलत में गुजारी है, एक आंसू बहा दे, चलो अंदाज मैंने तो रोना ही नहीं आंदा, हाय तो तेन आंदी है ना, हाय करके कहे तो अल्लाह यूं कर देगा जैसे आज माँ के पेट से निकले। तो भाइयों, इस रात को कीमती बनाओ जो बना सकते हैं, और कम से कम 2 नफल तो ज़रूर पढ़ो इसके लिए, और 2 मिनट दुआ मांगो ज़रूर अपने अल्लाह से। और जो हिम्मत वाले हैं सुबह रोज़ा भी रखो, कोई तलबा रोज़ा रखना चाहें तो मौलाना कोई हो जाएगा इज्तिमाई है। अच्छा पर्चा दी, ठीक, चलो भाई दुआ मांग लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ऐ अल्लाह, इस वक्त तेरी रहमत बारिश के कतरों की तरह बरस रही है, आसमान के फरिश्ते भी या अल्लाह बारिश के कतरों से ज़्यादा उतर चुके हैं, और ये तेरे नेक नौजवानों की महफ़िल है जिन्होंने अपनी जवानियों को तेरे नाम पे लगाया हुआ है, और ये तेरे इल्म को सीखने के लिए माँ बाप भी बच्चे छोड़ कर आए हुए हैं, बहन भाई छोड़ कर आए। ये तेरी इताअत में पलने वाले जवान, तेरे इल्म में बढ़ने वाले जवान, इनके पढ़ाने वाले भी दिन रात तेरे नाम पर बिके हुए हैं। और या अल्लाह, इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं। मेरे मौला, पूरी उम्मत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। मेरे अल्लाह, आज की रात तेरे फैसलों की रात है। या अल्लाह, आज की रात तू ऐलान करता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। उम्र गुजर गई या अल्लाह, हर आने वाली शाबान के बाद अंधेरा ही बढ़ता देखा है। या अल्लाह, ये 15 शाबान या अल्लाह सवेर बना दे, सुबह कर दे उम्मत। या अल्लाह, या अल्लाह तेरे हबीब, या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह, इज्जत नीला हो रही है। नमाज तेरे नबी मुख्तसर कर देते थे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर। अब हालांकि नमाज तो आपकी आंखों की ठंडक, और वो भी फ़र्ज नमाज, आप फरमाते बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ नमाज मुख्तसर कर देता हूँ।
آئے اللہ، آج کتنے بچوں کی چیخو پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پہ چھریاں بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے یا اللہ؟ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون پناہ یا اللہ، ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں، تو امت کی حفاظت آج کے رات یا اللہ، تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے یا اللہ، فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں، آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے رکھو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ، بہت گندے ہیں پتر، تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، اس پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی تجھے بلاتے تو آ جا میرے بارے، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا، میرے آقا، تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر دے میرے مولا، عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے یا اللہ، اے میرے بالے، 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئی، اے میرے رب، تو نے کن کے حوالے میں کر دیا ہے یا اللہ، تجھ سے نشت گلا کرے تو کس سے کرے، جانوروں کے حوالے کر یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو، تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو دستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ، اور فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے، آ جا نا میرے اللہ، تو آ جا، یا رحمت اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل، یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی بھی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا،
میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے نام کو، میرے مولا میرے آقا اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئے گا نا۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر نو کہہ مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آ کیسے اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے، ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے، ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا، یا اللہ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے، یا اللہ 7 ارب انسان ہیں سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما، یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ حقیر حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما، جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، منیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے، یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹ ہیں انہیں منا دے، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما، جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما، ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں دامادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما،
ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔